اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم فاما بعد حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضرت ام مالک بحریہ رضی اللہ عنہ اپنی کپی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں گھی ہدیہ بھیجا کرتی تھی۔ ایک مرتبہ ان کے بیٹوں نے ان سے سالن مانگا۔ اس وقت ان کے پاس کوئی چیز نہیں تھی۔ وہ اپنی اس کپی کے پاس گئی جس میں وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گھی ہدیہ بھیجا کرتی تھی۔ اس میں سے انہیں گھی مل گیا، حالانکہ اسے خالی کر کے ٹانگا تھا۔ وہ بہت عرصہ تک اپنے بیٹوں کو یہ گھی بطور سالن کے دیتی رہی۔ آخر ایک مرتبہ انہوں نے اس کپی کو نچوڑ لیا، جس کے بعد یہ سلسلہ ختم ہو گیا۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں جا کر سارا واقعہ عرض کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم نے اسے نچوڑا تھا؟ انہوں نے کہا، جی ہاں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تو اسے اسی طرح رہنے دیتی اور نہ نچوڑتی تو تجھے اس کپی سے ہمیشہ گھی ملتا رہتا۔ حضرت ام مالک انصاریہ رضی اللہ عنہ گھی کی ایک کپی لے کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو ان سے گھی لینے کا حکم دیا۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے نچوڑ کر اس کپی میں سے سارا گھی نکال لیا اور خالی کپی حضرت ام مالک رضی اللہ عنہ کو واپس کر دی۔ جب وہ واپس گھر پہنچی تو دیکھا کہ کپی تو گھی سے بری ہوئی ہے۔ انہوں نے جا کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا میرے بارے میں آسمان سے کوئی وحی نازل ہوئی ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ام مالک، کیوں، کیا بات پیش آئی ہے؟ انہوں نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرا ہدیہ کیوں واپس کر دیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال کو بلا کر ان سے اس بارے میں پوچھا۔ حضرت بلال نے کہا، اس ذات کی قسم جس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حق دے کر بھیجا ہے، میں نے تو کپی میں سے سارا گھی نکال لیا تھا، بلکہ اسے اتنا نچوڑا تھا کہ مجھے شرم آنے لگی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ام مالک، تمہیں مبارک ہو، اللہ نے تمہیں ہدیے کا بدلہ جلدی دے دیا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں سکھایا کہ ہر نماز کے بعد 10 مرتبہ سبحان اللہ، 10 مرتبہ الحمدللہ اور 10 مرتبہ اللہ اکبر کہا کرے۔ حضرت ام اوس بحریہ رضی اللہ عنہا نے گھی پکا کر ایک کپی میں ڈالا، پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہدیہ میں پیش کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے قبول فرما لیا اور کپی میں جتنا گھی تھا وہ لے لیا اور ان کے لیے برکت کی دعا فرمائی اور وہ کپی انہیں واپس فرما دی۔ انہوں نے گھر جا کر دیکھا تو وہ کپی گھی سے بری ہوئی تھی۔ وہ سمجھی کہ شاید حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا ہدیہ قبول نہیں فرمایا۔ وہ چیختی پکارتی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آئی اور عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا آپ نے میرا ہدیہ قبول نہیں فرمایا؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں واقعہ تفصیل سے
بتاؤ کہ ہم نے قبول کر لیا تھا، یہ اللہ نے برکت عطا فرمائی ہے۔ چنانچہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں وہ گیک آتی رہی۔ پھر حضرت ابو بکر، حضرت عمر اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہم کے زمانے خلافت میں وہ گیک آتی رہی۔ پھر جب حضرت علی اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہما اختلافات پیدا ہوئے تو اس وقت تک وہ کاتی رہی۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میری والدہ کی ایک بکری تھی، وہ اس کا گھی ایک کپی میں جمع کرتی رہی۔ جب وہ کپی بھر گئی تو اپنی لے پالک لڑکی کے ہاتھ وہ کپی بھیجی اور اس سے کہا، اے بیٹی، یہ کپی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پہنچا دو، آپ اسے سالن بنا لیا کریں گے۔ وہ لڑکی کپی لے کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پہنچی اور عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ گھی کی کپی حضرت ام سلیم نے آپ کی خدمت میں بھیجی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گھر والوں سے فرمایا، اس کی کپی خالی کر کے دے دو۔ گھر والوں نے خالی کر کے کپی اسے دے دی۔ وہ لے کر چلی گئی اور گھر آ کر اسے ایک کونٹی پر لٹکا دیا۔ اس وقت حضرت ام سلیم گھر میں نہیں تھی۔ جب وہ گھر واپس آئی تو دیکھا کہ کپی بری ہوئی ہے اور اس میں سے گھی ٹپک رہا ہے۔ انہوں نے کہا، اے لڑکی، کیا میں نے تجھ سے نہیں کہا تھا کہ یہ کپی جا کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دے آؤ؟ اس نے کہا، میں تو دے آئی ہوں، اگر آپ کو میری بات پر اطمینان نہیں تو آپ خود جا کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھ لیں۔ حضرت ام سلیم اس لڑکی کو لے کر حضور کی خدمت میں گئی اور عرض کیا، یا رسول اللہ، میں نے اس لڑکی کے ہاتھ ایک کپی آپ کی خدمت میں بھیجی تھی جس میں گھی تھا۔ حضور نے فرمایا، ہاں، یہ کپی لے کر آئی تھی۔ حضرت ام سلیم نے کہا، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق اور سچا دین دے کر بھیجا ہے، وہ کپی تو بری ہوئی ہے اور اس میں سے گھی ٹپک رہا ہے۔ حضور نے فرمایا، اے ام سلیم، کیا تم اس بات پر تعجب کر رہی ہو کہ جس طرح تم نے اللہ کی نبی کو کھلایا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہیں کھلا رہے ہیں؟ اس سے تم خود بھی کھاؤ اور دوسروں کو بھی کھلاؤ۔ حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہا فرماتی ہے، میں گھر واپس آئی اور ایک بڑے پیالے میں اور دوسرے برتنوں میں ڈال کر میں نے وہ گھی تقسیم کیا اور کچھ اس میں چھوڑ دیا، جسے ہم 1 یا 2 مہینے تک سالن بنا کر استعمال کرتے رہے۔ حضرت ام شریک رضی اللہ عنہا فرماتی ہے، میرے پاس ایک کپی تھی جس میں میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گھی ہدیہ کیا کرتی تھی۔ ایک دن میرے بچوں نے مجھ سے گھی مانگا اور گھی تھا نہیں۔ میں دیکھنے کے لیے اٹھ کر کپی کی طرف گئی کہ شاید اس میں سے کچھ بچا ہوا گھی مل جائے۔ میں نے جا کر دیکھا تو کپی تو گھی سے بھری ہوئی تھی اور اس میں سے گھی بہہ رہا تھا۔ میں نے بچوں کے لیے انڈیل کر اس میں سے کچھ گھی نکالا، جسے بچے کچھ دیر کھاتے رہے۔ پھر میں دیکھنے گئی کہ کپی میں کتنا گھی باقی رہ گیا ہے۔ میں نے اسے انڈیل کر سارا گھی نکالا، جس سے وہ ختم ہو گیا۔ پھر میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، کیا تم نے اسے بالکل الٹا دیا تھا؟ غور سے سنو، اگر تم اسے الٹا نہ کرتی تو ایک عرصے تک یہ گھی باقی رہتا۔ حضرت یحییٰ بن سعید رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، حضرت ام شریک رضی اللہ عنہا کی ایک کپی تھی جو ان کے پاس آتا اسے وہ کپی عاریہ دے دیتی۔ ایک آدمی نے ان سے اس کپی کا سودا کرنا چاہا تو انہوں نے کہا، اس میں کچھ نہیں ہے۔ پھر اس میں پھونک
بھر کر اسے دھوپ میں لٹکا دیا تاکہ گھی پگھل کر ایک جگہ جمع ہو جائے، تو کیا دیکھتی ہے کہ وہ گھی سے بری ہوئی ہے۔ اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ حضرت ام شریک کی کپی اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ حضرت حمزہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کا کھانا مختلف صحابہ باری باری پکا کر لاتے۔ ایک رات یہ لاتے، دوسری رات وہ دوسرے صحابی لاتے۔ چنانچہ ایک رات میری باری آئی، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کا کھانا تیار کیا اور گھی کی مشک کو ایسے ہی چھوڑ دیا اور اس کے منہ کو ڈوری سے باندھا نہیں۔ جب میں کھانا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لے جانے لگا تو مشک ہل گئی اور اس میں سے گھی گرنے لگا، تو میں نے کہا، کیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کھانے نے میری ہی ہاتھوں سے گرنا تھا؟ جب میں کھانا لے کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پہنچا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قریب آ جاؤ تم بھی کھاؤ۔ میں نے کہا، یا رسول اللہ، گنجائش نہیں ہے، کھانا کم ہے۔ کھانا کھلا کر میں اپنی جگہ واپس آیا تو دیکھا کہ مشک سے گھی کے گرنے کی آواز آ رہی تھی۔ میں نے کہا، یہ آواز کیسی؟ جو گھی اس میں بچ گیا تھا وہ گر رہا ہوگا۔ میں اسے دیکھنے گیا تو مشک سینے تک بری ہوئی تھی۔ میں وہ مشک لے کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں گیا اور سارا واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا۔ آپ نے فرمایا، اگر تم اس کو ہاتھ نہ لگاتے اور ویسے ہی رہنے دیتے تو یہ منہ تک بھر جاتی، پھر اس کے منہ پر ڈوری باندھی جاتی۔ ایک روایت میں ہے کہ اگر تم اسے ایسے ہی رہنے دیتے تو ساری وادی میں گھی بہنے لگتا۔ حضرت حمزہ بن عمر اسلمی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ تبوک میں تشریف لے گئے اور اس سفر میں گھی کی مشک سنبھالنے کی ذمہ داری مجھ پر تھی۔ میں نے اس مشک کو دیکھا تو اس میں تھوڑا سا گھی تھا۔ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کھانا تیار کیا اور اس مشک کو دھوپ میں رکھ دیا اور خود سو گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس مشک کو گھی سے بھر دیا اور مشک سے گھی بہنے کی آواز سے میری آنکھ کھلی۔ میں نے اپنے ہاتھ سے اس کے سر کو پکڑا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے دیکھ رہے تھے۔ آپ نے فرمایا، اگر تم اس کا سر نہ پکڑتے، ایسے ہی رہنے دیتے تو ساری وادی میں یہ گھی بہنے لگتا۔ حضرت خباب بن حارث کی صاحبزادی رضی اللہ عنہما فرماتی ہے، میرے والد ایک غزوے میں تشریف لے گئے اور ہمارے لیے صرف ایک بکری چھوڑ کر گئے اور ہم سے کہہ کر گئے کہ جب اس کا دودھ نکالنے لگو تو اسے صفہ والوں کے پاس لے جانا، وہ دودھ نکال دیں گے۔ چنانچہ ہم وہ بکری صفہ لے گئے تو وہاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرماتے۔ حضور نے اس بکری کو لیا اور اس کی ٹانگ باندھ کر اس کا دودھ نکالنے لگے اور ہم سے فرمایا، تمہارے ہاں جو سب سے بڑا برتن ہے وہ لے آؤ۔ میں گئی اور تو مجھے کوئی برتن نہیں ملا، صرف ایک بڑا پیالہ ملا جس میں ہم آٹا گوندھتے تھے۔ میں وہ لے آئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس میں دودھ نکالا تو وہ بھر گیا۔ پھر فرمایا، جاؤ خود بھی پیو اور پڑوسیوں کو بھی پلاؤ، اور جب اس بکری کا دودھ نکالنا ہو تو اسے میرے پاس لے آیا کرو، میں اس کا دودھ نکال دیا کروں گا۔ ہم وہ بکری حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے جاتے رہے اور ہمارے خوب مزے ہو گئے۔ پھر میرے والد آ گئے اور انہوں نے اس بکری کی ٹانگ باندھ کر اس کا دودھ نکالا،
تو وہ اپنے پہلے دودھ پر آ گئی۔ میری والدہ نے کہا آپ نے تو ہماری بکری خراب کر دی۔ میرے والد نے کہا کیوں؟ والدہ نے کہا یہ تو آپ کے پیچھے اتنا دودھ دیا کرتی تھی جس سے یہ بڑا پیالہ بھر جاتا تھا۔ والد نے کہا اس کا دودھ کون نکالتا تھا؟ والدہ نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ والد نے کہا تم تو مجھے حضور کے برابر کر رہی ہو، اللہ کی قسم ان کے ہاتھ میں تو میرے ہاتھ سے بہت زیادہ برکت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث اور جلد اول صفحہ نمبر 403 پر اللہ تعالیٰ کی دعوت دینے کے باب میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی حدیث گزر چکی ہے۔ دوستو، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمۃ للعالمین سردار کونین ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی برکت کی وجہ سے اپنی خدائی ظاہر کی اور یہ دنیا بنائی، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے محبوب ہے اور امام الانبیاء ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کی ہاتھ میں اتنا برکت رکھا تھا میرے بھائیوں اور دوستوں، کہ وہ جس چیز کو ہاتھ لگاتے تو اس میں اتنا برکت آ جاتا کہ وہ نہ ختم ہونے والی بن جاتی۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، اس نبی کے ہم امتی ہے جس کے ہاتھ لگانے سے بکری کا دودھ پورے قبیلے کو کافی ہوتا تھا، جس کی دعا کرنے سے بغیر بادل کے بارش برستی تھی، جس کے دعا کرنے سے اللہ تعالیٰ بنجر زمین کو فصل والا بنا دیتا۔ تو اسی نبی کے ہم امتی ہے۔ اگر ہم اپنی پوری زندگی اس کے بتائے ہوئے سنت طریقوں پر گزارے، جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا تھا کہ غائبین تک میری سلام پہنچانا۔ غائبین کون ہے؟ غائبین یہ امت ہے میرے بھائیوں اور دوستوں۔ کتنا پیار تھا ہمارے نبی کو اپنی امت سے۔ ایک صحابی قسم کھاتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہم نے قبر میں اتارا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہونٹ مبارک ہل رہے تھے، تو میں نے اپنا کان نزدیک کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ سے یہ آواز آ رہی تھی کہ امتی امتی امتی۔ اتنا فکر اس امت کے بارے میں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تھا، اور اتنی محبت تھی کہ ابو جہل جیسے گنہگار، ابو جہل جیسے مشرک، ابو جہل جیسے ظالم کافر کے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک زوردار بارش میں تشریف لے گئے۔ اتنی زوردار بارش تھی کہ پورے علاقے میں کوئی گھر سے نکلنے کے لیے تیار نہیں تھا، لیکن ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابو جہل کے دروازے پر آیا اور دروازہ کھٹکھٹایا۔ ابو جہل نے اپنے خادم سے کہا اگر ہمارے دروازے پر کوئی بھی ایسا سائل ہو جو کچھ بھی مانگتا ہو میں اسے دینے کے لیے تیار ہوں۔ تو جب باہر آ کر دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو جہل سے کہا کہ اتنی بارش میں میں آپ کے پاس کچھ بھی مانگنے نہیں آیا ہوں، صرف اور صرف اس لیے آپ کے پاس آیا ہوں کہ آپ اسلام قبول کر لو۔ تو ابو جہل نے کہا اس کے علاوہ آپ جو کچھ مانگو میں دینے کو تیار ہوں، لیکن اس بدبخت کے قسمت میں اللہ نے ایمان نہیں لکھا تھا۔
میرے بھائیوں اور دوستوں، ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ اللہ نے ہمیں مسلمان پیدا کیا۔ اگر ہم اپنی زندگی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سنت طریقوں پر گزاریں تو یقین مانیے کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قیامت کے دن ہماری ملاقات اس حال میں ہوگی کہ اللہ بھی ہم سے راضی ہوگا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہم سے راضی ہوں گے، اور آب کوثر ہمیں پلائے گا۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، یہ مختصر زندگی ہے، کسی کے 60 ہے، کسی کے 100 ہے، کسی کے 80 ہے، کسی کے 3 ہے، کسی کے 2 ہے، یعنی اتنے سال کی زندگی ہے اور اتنی مختصر زندگی ہے جس کا ہمیں پتہ بھی نہیں کہ کب بلاوا آ جائے اللہ کا اور ہم اس دنیا سے رخصت ہو جائے۔ تو یہ کیا زندگی ہے میرے بھائیوں اور دوستوں؟ اس چھوٹی سی زندگی کو اگر ہم اللہ کی رضا اور نبی کی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سنت طریقوں پر لگائے تو یقین مانیں کہ ہماری آخرت بہت ہی خوبصورت ہوگی۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔